شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات طریق مکہ میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سو گئے حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالیں اور وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں قبض کی، اگر وہ چاہتا تو انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے پھر اسے اس کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت پر پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، شیطان بلال کے پاس آیا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے انہیں لٹا دیا، پھر وہ انہیں تھپکی دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی بتایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔